ایران کبھی کوئی جنگ نہیں جیتا اور کبھی مذاکرات کی میز پر ہارا نہیں۔ کیا یہی وجہ ہے کہ ایران سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ اور کیا معاہدے کے بعد امریکی صدر خطے میں نئی جنگ شروع کروانے جا رہے ہیں؟ یہ جنگ کہاں اور کس کے درمیان ہوگی، اس پر تفصیلی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی، جس پر 19 جون سے پہلے امریکی اور ایرانی صدر نے دستخط کر دیے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے کو لے کر صدر ٹرمپ سے ان کے 2020 میں دیے گئے ایک بیان، ایک ٹویٹ کے حوالے سے سوال ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کے بارے میں کیا مشہور جملہ کہا تھا، یہ آپ اپنی اس پر دیکھ سکتے ہیں، اور انہیں کس طرح یاد دلایا گیا، ان کا رد عمل کیا تھا، ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے۔ شاید اسی لیے ٹرمپ مذاکرات میں راضی ہو گئے ہیں کہ ایران افزودہ یورینیم رکھ سکتا ہے مگر ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ یہ بات امریکہ ایران معاہدے کے 14 نکات میں شامل ہے، جس کی تفصیل امریکی اور عرب میڈیا کے ذریعے اب سامنے آ رہی ہے۔ اس معاہدے کا پہلا نقطہ ہے کہ امریکہ ایران اور ان کے اتحادی معاہدے پر دستخط کے ساتھ ایران، لبنان اور تمام دیگر محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کریں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ امریکی صدر نے لبنان پر حملوں کی وجہ سے G7 اجلاس کے موقع پر اسرائیل پر تنقید بھی جاری رکھی اور اسرائیل کے بجائے شام کے ذریعے حزب اللہ کے خاتمے کا اندیا بھی۔ دوسری طرف ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے متعلق معاملات ایران اور عمان کی مشترکہ ذمہ داری کے تحت دیکھے جائیں گے۔ اگر خطے میں کشیدگی خصوصاً لبنان پر حملے برقرار رہے تو اسے معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ معاہدے کے نقطہ نمبر 2 کے مطابق دونوں ممالک مستقبل میں ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی، دھمکی یا طاقت کے استعمال سے گریز کرنے کے پابند ہوں گے۔ تیسرا اور چوتھا نقطہ خود مختاری، داخلی معاملات میں عدم مداخلت اور 60 دن میں حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا ہے۔ پانچویں اور چھٹے نقطے میں امریکی ناکہ بندی کے خاتمے، آبنائے ہرمز میں تجارتی سرگرمیوں کی بحالی سے متعلق ہے۔ 7ویں اور 8ویں نقطے میں 30 دن میں قریبی علاقوں سے امریکی فوجی موجودگی میں کمی اور بارودی سرنگوں کے خاتمے کے ایرانی اقدامات سے متعلق بات کی گئی ہے، جبکہ 9واں نقطہ 9th پوائنٹ اہم ہے، جس میں امریکہ اور اس کے علاقائی شراکت دار ایران کی اقتصادی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب کی مالی معاونت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک پر کام کریں گے۔ 10ویں اور 11ویں نقطے میں ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے لیے شیڈیول اور ایرانی پیٹرول اور جو شپنگ ہے اس کے لیے خصوصی اجازت ناموں کا اجرا ہوگا۔ 12ویں نقطے کے مطابق ایران نے کبھی جوہری ہتھیار نہ بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے، تاہم افزودہ یورینیم اور دیگر جوہری معاملات کا حتمی فیصلہ آئندہ جامع معاہدے میں کیا جائے گا۔ 13ویں اور 14ویں نقطے کے مطابق مذاکرات کے دوران ایران اپنا موجودہ جوہری پروگرام برقرار رکھے گا اور امریکہ نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا۔ یوں امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں اور مالی وسائل کو مرحلہ وار جاری کرنے پر آمادہ ہوگا۔ معاہدے کی نگرانی کا مشترکہ مانیٹرنگ میکانزم آخری نقطہ ہے۔ اسلام آباد میمورنڈم کی توثیق سلامتی کونسل سے بھی لی جائے گی۔ معاہدہ ہو گیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا وسطی میں جنگ ختم ہو جائے گی، یا جیسا کہ امریکی صدر حزب اللہ کے خلاف شام کے کردار کا ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ ایک نئی جنگ کی شروعات کا اشارہ ہے یا صرف اور صرف ٹرمپ کا تجزیہ ہے؟ اسی سب پر ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں سردار مسعود احمد خان صاحب، مستقل مندوب رہے اقوام متحدہ میں، پاکستان کے جنیوا میں اور نیو یارک میں پاکستان کے سفیر، چین اور امریکہ میں مختلف اسٹیشنز پر بطور سفیر کام کیا ہے، سابق صدر آزاد جموں کشمیر ہیں۔ سردار صاحب تھینک یو، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا سردار صاحب، بنیادی طور پہ اس ساری صورتحال میں یہ جو معاہدہ ہے امریکی صدر کی گفتگو کے مطابق یا ان کے 6 سالہ پرانے بیان کے مطابق امریکہ کے لیے نقصان دہ رہا؟ سارا کچھ ایران نے اچیو کیا ہے، یا یہ ایک مڈ وے میٹ اپ ہوا ہے کہ جہاں امریکہ بھی ڈیفینیٹلی اپنے لیے وہ سب کچھ اچیو کر سکا جو پہلے دن سے اس کی خواہش تھی، اور ایران بھی ظاہر ہے پابندیاں ہٹوانے میں کامیاب رہا، آپ سرمایہ کاری کے لیے راستے کھول رہے ہیں، تیل بھی سپلائی کر سکے گا؟ جنگ کے آغاز کے بعد اور جنگ بندی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون ون معاہدہ ہوا ہے۔ یعنی ایران کے اوپر تو حملہ ہوا تھا اور وہ سروائیو کر گیا، اور امریکہ نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے کہنے کے اوپر۔ اسرائیل نے وسیع تر مفادات کے لیے کیا تھا، سارے کا سارا حملہ کروایا تھا، اور وسیع تر کہ یہاں ہمیں حکمران تبدیل ہو جائیں ایران میں۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کا کہ اس کی بیلسٹک میسائلز کو ڈیگریڈ کر دیا جائے، یا ان کی جو پروڈکشن آف بیلسٹک میسائلز ہیں، ہائپرسونک میسائلز ہیں، ڈرونز ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ایران خطے میں اپنے علاقائی حلیفوں کی مدد ختم کر دے، یا پھر یہ کہ ان کو ڈسمینٹل کر دیا جائے۔ تو ان میں سے کوئی بھی ہدف حاصل نہیں ہوا۔ امریکہ ایک بہت بڑی اور ایک بہت ہی کاسٹلی جنگ میں پھنس گیا تھا۔
کیونکہ اس کے ہر دن اربوں ڈالر خرچ ہو رہے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا جنگ کی وجہ سے، کہ اس کی وجہ سے دنیا میں ایک معاشی بحران پیدا ہو گیا تھا جس میں دنیا کے تمام شہری متاثر ہو رہے تھے، یورپ ہو، امریکہ ہو، یا اس کے بعد ایشیا، افریقہ، لاٹن امریکہ۔ تو اور صدر ٹرمپ کے اندر سے بھی بہت دباؤ تھا امریکہ کے اندر سے کہ یہ جنگ آپ نے کیوں شروع کی اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ نے جنگ یہ اسرائیل کے کہنے کے اوپر کی ہے تو اس سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوا۔ اب ایران کا پس منظر یہ تھا کہ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو مجموعی طور پر اس جنگ میں تقریباً 370 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسے پورا کرنا چاہیے۔ وار ریپریشنز کی بات کر رہے تھے، وار ریپریشنز تو نہیں ہوئی، لیکن امریکہ نے اپنی حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے جو ہے ایک انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ، ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ قائم کیا ہے $300 بلین کا۔ یہ خطیر رقم ہے، اور یہ اگر استعمال ہوتی ہے جس میں خلیجی ریاستیں سرمایہ کاری کریں گی، اس کے علاوہ ایشیائی ریاستیں ہیں وہ اگر اس میں سرمایہ کاری کریں گے تو ایران کو فائدہ ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ایران اور خلیجی ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گی۔ ظاہر ہے وہ ایک برج کا کردار ادا کرے گا۔ اچھا، اس میں سردار صاحب بنیادی طور پہ جو حماس ہے یا حزب اللہ ہے، اس کو لے کر امریکی صدر بھی ظاہر ہے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ کے خلاف تو سیریا کو جو ہے وہ آنا چاہیے، وہاں وہ ایک اور کارڈ بھی ڈیفینیٹلی کھیل رہے ہیں، وہ شیعہ سنی والا معاملہ ہے، اور وہ اس رفٹ کے ذریعے اس کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی کچھ موقف اسرائیل کا بھی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ حزب اللہ ڈسمینٹل اس طرح نہیں ہوگا انٹل اور انلیس وہ اس کے خلاف کارروائی نہ کرے۔ تو اس فرنٹ پر اچیو کچھ نہیں ہوا، لیکن جو امریکی صدر کا پلان ہے سیریا والا، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی آگ کو جو ہے وہ بھڑکائے گا اور یہ معاملہ مزید خراب ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے احمد الشرا جو شام کے صدر ہیں ان سے وہ مشورہ کیا ہے اس سلسلے میں، یہ ویسے ہی بیان دے دیا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ تجربہ کریں گے تو یہ برے طریقے سے ناکام ہوگا۔ یعنی آپ جو لبنان کی صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہے، وہاں جو ہے کرسچنز اور مسلمانوں میں بھی جو دو ہیں، سنی بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہاں شیعہ بھی ہیں، تو ان کی جو ڈیموگرافک کمپوزیشن اور ریلیجس اور سیکٹیرین کمپوزیشن وہ بڑی الجھی ہوئی ہے، اور جب تک کہ اسرائیل کا وہاں قبضہ رہے گا، جب تک کہ ان کی فورسز کا انخلا نہیں ہوگا، حزب اللہ وہاں موجود رہے گا۔ حزب اللہ جو ہے اس وجہ سے وجود میں آیا تھا تاریخی طور پر کہ اسرائیل نے لبنان کے کچھ حصوں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، یہ سن 1980 کی دہائی کی بات ہے، تو اس کے بعد حزب اللہ وجود میں آیا ہے۔ تو جب تک قبضہ ہوگا تب تک مزاحمت ہوگی، اور یہ میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ اور امریکی حکام کو بھی پتہ ہے اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ احمد الشرا یا ان کی افواج جا کے وہاں لبنان میں مداخلت کریں اور ان کو نیوٹرلائز کر دیں۔ پہلے بھی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اسرائیل وہاں کیوں قابض ہے، اگر شام بھی جا کے قابض ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ لبنان تباہ و برباد ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تجربہ ناکام رہے گا یقینی طور پہ۔ لیکن اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ظاہر ہے سیریا کو ترکی کے ساتھ لنک کیا، اور ہمیں پتہ ہے احمد الشرا کا آنا اور پھر جس طرح سے ترکی نے معاملات کو نارملائز کیا سیریا کے لیے دنیا بھر میں، کیا اس ساری صورتحال میں ترکی کو لیورن کیا جا سکتا ہے، اسے یہاں پر مروب کیا جا سکتا ہے اس پالیسی پر عمل کرنے کے لیے کہ وہ سمجھے کہ اچھا جی ہم ویری کلوز ٹو اسرائیل بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے اس پر ایک واچ ڈاگ کے طور پر کام کر سکتے ہیں اگر ترکی کو یہاں پر مائل کر لیا جائے؟ ترکی کے بارے میں اسرائیل کے بڑے جارحانہ بیانات آ رہے ہیں اس جنگ کے دوران، خاص طور سے ترکی نے بھی جوابی بیانات دیے ہیں۔ صدر اردوان نے انہوں نے کہا کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بارڈر سے شروع نہیں، ترکی کے بارڈر سے نہیں شروع ہوتی، بلکہ جو ہے وہ دمشق سے شروع ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ جو جروسلم سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ایک تحفظ دینے کی کوشش کی ہے ریاست فلسطین کو، اور اس کے علاوہ دوسرے جو ملحقہ علاقے ہیں لبنان بھی۔ تو یہ تو کشمکش جاری رہے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ فوری طور پر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ ابھی سب سے پہلے جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جن معاملات کو مفاہمتی یادداشت کے ذریعے طے کر دیا گیا ہے اور ایک فریم ورک اگریمنٹ بنا دیا گیا ہے، ان کے اوپر عمل درآمد کیسے کیا جائے، کیونکہ دونوں فریقین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور کہ کیا جو دوسرا فریق ہے وہ ان کے اوپر فیتھفل امپلیمنٹیشن کر رہا ہے یا اس میں کوئی ڈیویشن تو نہیں ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہوں گے 60 روز تک، 60 سے پہلے بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو اسکیپٹکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
امریکہ میں بھی اور ادھر جو ہے خطے میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 60 روز سے زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ جو سارے 4-5 مہینے تک چل سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز میں بتاؤں کہ جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو امریکہ کی کابینہ کے اندر جو ہے اختلافات موجود تھے، جو اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر اور کچھ ان کے اور دوسرے جو ہم نوا لوگ تھے، انہوں نے تو اس معاہدے کی تائید کی ہے، لیکن وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت اور سیکرٹری مارکو روبیو اور CIA کے چیف، ان کے تحفظات تھے ایران کے حوالے سے۔ ابھی جب یہ اعلان ہو گیا ہے اس مفاہمتی یادداشت کا، تو امریکہ میں بیکلیش آیا ہے۔ ان کے سینیٹرز ہیں، بل کیسڈی ہے، پرانے جو سابق وائس پریزیڈنٹ تھے مائک پینس، اور نکی ہیلی جو صدر ٹرمپ کے مقابلے میں ایک امیدوار تھی، صدارتی امیدوار تھی، ہندوستانی ڈسینٹ کی ہیں، تو ان سب نے سخت مخالفت کی۔ یہ ایک قسم کا ایک میگا بیس ہے یا میگا کنسٹیٹوئنسی ہے، تو ان چیزوں کو سنبھالنا جو ہے وہ ان کے لیے فوری ترجیحات ہیں۔ اور دوسری ترجیح یہ ہے کہ جو یہ مشرق وسطیٰ میں بالخصوص جو ہے لبنان، غزہ اور مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل اپنی کارروائیاں، فوجی کارروائیاں یا غیر قانونی آباد کاری مقبوضہ فلسطین میں ان کو مزید تیز تر نہ کر دے۔ لیکن اس کے آگے بند باندھنے کے لیے انہیں بہت کچھ کوششیں کرنا ہوں گی، اور وہ مجھے تو لگتا ہے وہ ڈس اونرشپ والی پالیسی پہ چل رہے ہیں کہ جہاں اسرائیل بے لگام بھی اپنی کارروائیاں جاری بھی رکھے اور وہ اسے ڈس اون بھی کریں اور اس کو کھل کر سپورٹ نہیں کرے۔ اس سارے کانٹیکسٹ میں G7 کے جو آپٹکس ہیں، جو ویژولز ہیں، انہوں نے بھی بڑا کچھ بتایا ہے، خاص طور پر اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں، پاکستان کا سینٹر سٹیج پہ آنا بطور سادس کام کرتے رہے، میمورینڈم کا نام بھی اسلام آباد ہے، اور ہم ظاہر ہے وہ اچیو کر چکے ہیں جو ہم کرنا چاہتے تھے، اور ڈیفینیٹلی آگے بہت کچھ ہے باقی۔ بھارت جو ہے وہ مزید تنہائی کا بھی شکار ہوتا چلا گیا ہے نا، اور جو G7 میں جس طرح سے ٹرمپ نے ان کے ساتھ ایکٹ کیا ہے، خاص طور پر جو وہ گروپ فوٹو تھا اس حد تک، اور باقی معاملات کی حد تک، بعد میں بھی کہا کہ ہی لکس لائک این اینجل بٹ ہی از اے کلر، تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا انڈیا کے کانٹیکسٹ میں۔ جی، دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گروپ آف 7 کی سمٹ جو ہے سربراہی کانفرنس ہے، یہ بہت اچھی رہی ہے۔ ایک تو امریکہ کے نقطہ نظر سے، کیونکہ جو اس میں بیشتر ممالک مغربی ممالک ہیں، مغربی یورپ کے ممالک ہیں، ان کے اور امریکہ کے درمیان بہت سے فاصلے بڑھ گئے تھے، اور اس مرتبہ جو ہے وہ ملے ہیں، پورے کا پورا ماحول مختلف تھا، اور دوسرے حلیف بھی آئے ہوئے تھے، مثال کو جاپان آیا ہوا تھا، اور اس قسم کے دوسرے ممالک جنہوں نے جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، تو ایک ان کے اندر بھی ایک مفاہمت بھی بڑی ہے، ایٹماسفیئر بھی بہت اچھا تھا، اور انہوں نے صدر ٹرمپ کے اس مفاہمتی یادداشت کی تائید بھی کی ہے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، آپ نے درست کہا کہ وہ سفارتی طور پر تنہا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یہ جو بیان ہے، کل کا بیان تھا جو صدر ٹرمپ کا تھا کہ یہ اصل میں دیکھنے میں تو بہت ہی نفیس شخصیت نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کلر ہیں، قاتل ہیں۔ کلر کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک طریقے سے ان کو کمپلیمنٹ دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جو ساؤتھ ایشیا کا کانٹیکسٹ ہے یا ہندوستان پاکستان کا کانٹیکسٹ ہے، اس میں اس کا ترجمہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ خود اپنی جو آبادیاں ہیں ان کے لیے بھی وہ کلر ثابت ہوئے ہیں، گجرات کا معاملہ ہے، دوسرے اور بہت سارے قتل عام جو ہے ان کے ذمہ آتے ہیں، لیکن یہ فکرہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ جو ہے گزشتہ برس 18 جون 2025 کو یہ کینیڈا میں تھے نریندر مودی، اور اس کے بعد صدر ٹرمپ جو تھے وہ واشنگٹن میں، وہ کینیڈا سے لوٹ آئے تھے، وہاں ایک سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی، تو انہوں نے ان کو بڑا منوانے اس ٹیلی فون کانورسیشن میں دو چیزیں کہی کہ آپ جو ہے کسی طریقے سے یہاں ہمارے پاس آ جائیں اور مشاورت کیجیے۔ دوسرے دن جو ہے وہ فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب سے ملنے والے تھے صدر ٹرمپ، تو اس وقت جو ہے معاف کیجیے گا، وزیر اعظم نتن یاہو نے بہت سخت لہجہ اختیار کیا، اور نہ صرف یہ کہ صدر ٹرمپ کو کسی قسم کا کریڈٹ نہیں دیا مارک کا حق کے بعد جو جنگ بندی ہوئی تھی اس کے حوالے سے، بلکہ دوسرے یہ بھی کہا کہ بہت دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کئی مواقع پہ یہ کہا کہ یہ، بلکہ ان کی ایک قسم کی نقالی بھی کی کہ کس طریقے سے وہ ہاں جی، وہ ظاہر ہے وہ ہمیں پورا مارکہ حق کے بعد یہ ساری صورتحال نظر آئی ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان کیا، اور خود امریکی صدر کس طرح سے موقری کرتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی۔ بہت شکریہ سردار مسعود صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔